بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی سند دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان نقل کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ دے دن دی دعا ہے۔ عرفہ دا دن کیڑا ہوندا ہے؟ 9 ذوالحج دا۔ پاکستان جڑا کل دن آ رہا بدھ دا 9 ذوالحج شروع ہو جائے گی، مطلب اج شام تو 9 ذوالحج شروع ہے، کل دن 9 ذوالحج ہے۔ کل دا روزہ بھی نفلی رکھن دی بڑی فضیلت ہے اور دعا منگنا بھی بڑا قبولیت دا درجہ رکھدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ دے دن یعنی 9 ذوالحج نو دعا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب نالو بہترین او دعا ہے جس نو میں رب دی بارگاہ چرز کیتا ہے اور میرے تو پہلے نبیوں نے بھی ذکر کیتا ہے۔ او دعا دے الفاظ کی نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، صرف ایک اللہ دی ذات عبادت دے لائق ہے، جیدہ کوئی شریک نہیں، اسے واسطے بادشاہی ہے، اسے واسطے تعریف ہے اور وہ ہر چاہت تے قادر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے دعا جنوں میں کیتا وے رب دی بارگاہ اور میرے تو پہلے نبیاں نے کیتا وے۔ اور 9 ذوالحج دے روزے دی فضیلت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، کہ 9 ذوالحج دا روزہ مینوں رب دی بارگاہ وچوں اتنے فضل اور کرم دی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھن والے شخص دے ایک اگلے سال دے تے ایک پچھلے سال دے گناہاں دا کفارہ بنا دے گا، او دے گناہاں نوں اس روزے دی برکت نال ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ اور عرفہ دا دن اتنا فضیلت والا ہے کہ اس نو ایام تشریق وچ شامل کیتا گیا ہے۔ ایام تشریق 5 دن نے، 9 ذوالحج، 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12، 13۔ 10 ذوالحج نو یوم نہر بھی کیا گیا ہے اور اے ایام تشریق وچ بھی آمدا ہے، کیونکہ 10، 11، 12 نو قربانی کیتی جاندی ہے، اس واسطے انہوں ایام نہر بھی بولیا جاندہ ہے۔ اور 9 ذوالحج تو لے کے فجر دی نماز تو فوراً بعد یعنی فجر دی نماز نال اگوں 13 ذوالحج دی نماز اثر پڑھ کے ایک دعا سکھلائی گئی ہے جیڑی ہر بندے نے پڑھنی ہے۔ نماز تی فوراً بعد جسے سلام پھیرنا ہے او دا پڑھنا لازم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا بھی معمول مبارک سی دعا پڑھنا۔ علماء نے لکھیا 9 ذوالحج دی فجر نو شروع کرنی ہے، 13 ذوالحج دی عصر دی نماز پڑھ کے تے پھر پڑھنی ہے ایک واری، پھر مغرب نال نہیں پڑھنی، یعنی آخری نماز 13 ذوالحج دی عصر ہوئے گی۔ اس طرح یہ بندیاں نے 20 تے 3 ترائی نمازاں جنہاں نال اس
دعا نو پڑھنا ہے جڑی ایام تشریق دے اندر پڑھی جائے گی۔ وہ کلمات کی نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام تے بھی مقتدیاں تے بھی ایک واری پڑھنا واجب ہے تے ترے واری پڑھنا افضل اور مستحب ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھیا ہوئے کہ عورتاں بھی اس نو پڑھن گیاں نماز پڑھن تو بعد۔ بعض علماء نے کیا ہوئے کہ منفرد بندہ یعنی جڑا امام نال نہیں نماز پڑھ سکیا، بعد ہی چاہ کے کلیاں نماز پڑھی سو، وہ بھی سلام پھر کے اس دعا نو پہلے پڑھے گا۔ البتہ عورتاں اچھی آواز نال نہیں پڑھن گیاں، وہ آہستہ آواز نال پڑھن دیاں، کیونکہ عورت دی آواز دا بھی پردہ وے۔ اور اس دے نال او کلمات منقول کیویں ہوئے نے؟ علماء نے لکھیا جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام دی گردن تے چھری چلانا شروع کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ السلام نو بھیجیا مینڈا دے کے، دمبا دے کے۔ او جس وقت آسمان تو زمین وال آئے تے حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ السلام نے اونچی آواز نال کیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے ایک کلمات مبارکہ سن کے تے نال ہی کیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے کیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان ترو مقدس ہستیاں نے یہ تھوڑے تھوڑے کلمات کے سن تے یہ ملا کے بنا دیتا گیا کہ یہ ایام تشریق وچ پڑھنے نے۔ اور یہی کلمات جس وقت بندے نے عید دی نماز پڑھن آمنا ہے، کیونکہ قربانیاں لی عید ہے، اس وچ رستے دے اندر اچھی آواز نال پڑھدے آمنا ہے۔ اور انہاں کلمات نو کوئی بھی بندہ مثلا ضروری نہیں کہ امام نماز پڑھا رہا تے سلام پھر کے امام شروع کرنا ہے تے مقتدیاں شروع کرنا ہے۔ علماء نے لکھیا ہے مقتدی فوراً اچھی آواز نال اگر امام بول جائے تو انہوں بھی یاد آ جائے میں پڑھنے نے۔ اسی طرح امام بھی اچھی آواز نہ پڑھے تاکہ مقتدیاں نو یاد آ جائے کہ اسی یہ کلمات پڑھنے نے۔ اور اس دے نال ایک آخری مسئلہ کہ عید دا دن چاہے عید الفطر دا ہوئے چاہے عید الاضحیٰ دا، انہاں دناں نو روزہ رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دنوں دا روزہ رکھن تو منع فرمایا، ایک کہ یوم الفطر اور ایک کہ یوم النحر۔ یوم الفطر کہندے نے چھوٹی عید والا دن جنوں اسی عام زبان چھوٹی عید کہنے ہاں، اور یوم النحر قربانی دا دن جنوں اسی وڈی عید بولنے عام پنجابی دے معاشرے وچ۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا نبیشہ الحضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، اور فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب، اے دن کھانے پینے دے دن نے۔ اس واسطے جس ویلے اللہ نے تہاڈی مہماناں دے حساب نال تانوں عزت افزائی عطا فرمائی ہے کہ تساں ایک کھاو پیو، تو بندہ پھر جس وقت روزہ رکھے گا تو حکم شرع دی مخالفت کر رہا ہے۔ اس واسطے علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے یعنی گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دن روزہ رکھ بھی لیندا ہے وہ دے واسطے روزہ توڑنا لازم ہے۔ یعنی اے دن جڑا ایام نہر دا قربانی دا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھنا بلکہ کھانے پینے دا دن ہے۔ البتہ نبی کریم علیہ السلام دا معمول مبارک رہا سی کہ قربانی والے دن مستحب ہے، لازم نہیں، مستحب افضل ہے کہ بندہ
نماز عید پڑھن تو بعد کوئی چیز کھائے پیے۔ نبی کریم علیہ السلام چھوٹی عید کوئی نہ کوئی چیز کھا کے آندے سی، اور بڑی عید وچ نبی کریم علیہ السلام دا معمول مبارک ہوندا سی کہ آپ عید دی نماز پڑھ کے اپنا قربانی والا جانور ذبح کر کے اسے دا گوشت پہلے سب نال کھاندے سی۔ لیکن اگر کوئی اتنی دیر صبر نہ کر سکے تو علماء نے لکھیا کہ وہ نماز عید پڑھ کے کوئی بھی چیز جا کے کھا سکتا ہے، اے مستحب ہے۔ اگر کوئی پہلے بھی کھا کے آ جاندہ ہے تو گناہ نہیں، لیکن انہوں نے افضل عمل نہیں کیتا۔ افضل عمل سی قربانی والے دن بندہ نماز عید پڑھن تو بعد کوئی چیز کھائے، اس وقت تک کوئی چیز کھائے پیے نہ۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ کل 9 ذوالحج دا روزہ بھی ذوق شوق دے نال رغبت دے نال اللہ کریم سانو رکھن دی توفیق نصیب فرمائے، اور کل تو جڑے ایک کلمات نے نماز تو بعد پڑھنے والے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جی صبح تو پاکستان وچ صبح تو یہ بھی پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔